نسألك من فضلك اللهم إنا نسألك من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين آفوا أحده. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے. مدنی الطبع کا مطلب ہے کہ یہ مل جل کے رہ سکتا ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا. کیونکہ اگر انسان اکیلا رہتا ہے تو اسے سب سے زیادہ خوف اس چیز کا ہوتا ہے کہ میں کس سے اپنے دل کا حال بیان کروں. کیونکہ انسان پر 24 گھنٹے میں کچھ احوال آتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، خوشی کے بھی ہوتے ہیں، غمی کے بھی ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ان احوال کا تذکرہ کروں کسی سے. تو تذکرہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کوئی سامنے ہو، اور سامنے اگر کوئی نہ ہو، اکیلا ہو، تنہائی ہو، تو ایسی صورت میں پھر وہ کس سے تذکرہ کرے اور کس سے اپنا حال دل سنائے. تو انسان اسی وجہ سے مدنی الطبع کہلاتا ہے. یعنی اس کی طبیعت، اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایک شہر میں رہ سکتا ہے، مل جل کے رہ سکتا ہے، اکیلا مجرد حالت میں نہیں رہ سکتا. کیونکہ انسان ایک تو یہ کہ اپنے حال دل کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرے حال کو سنے. دوسرا، اس کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ میں تنہائی کو گزاروں کس طرح، تنہائی کے وقت کو کاٹوں کس طرح. کیونکہ تنہائی کا جو وقت ہوتا ہے یہ انسان بڑی مشکل سے کاٹتا ہے. انسان اگر کسی کام میں مصروف ہو، کوئی کام کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو، کسی جگہ ملازمت کر رہا ہو، تو جب تک وہ اپنے کام میں، پڑھائی میں مصروف رہتا ہے تو اس کا وقت بڑے اچھا گزر جاتا ہے. لیکن اگر انسان کسی کام میں مصروف نہ ہو، بالکل فارغ ہو، تو ایسی صورت میں اس کا وقت کا کٹنا بڑا کٹھن کا باعث بن جاتا ہے. تو ایک تو اس کو خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ میں وقت کو کاٹوں کس طرح، اور تیسرا اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے اس تنہائی کے لمحات کو گزاروں کن چیزوں میں. اسے یہ بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ میں ان فارغ اوقات کو، ایک تو یہ کہ بڑے دقت کے ساتھ یہ وقت کٹ رہا ہوتا ہے، تو پھر میں ان لمحات کو گزاروں تو کس طرح سے گزاروں، کن چیزوں کے اندر اپنے وقت کو لگاؤں اور اپنے وقت کو بسر کروں. تو اس کو یہ ملی جلی کیفیات تنہائی کی حالت میں ہی ہوتی ہیں. تو اسی واسطے انسان مدنی الطبع کہلایا کہ جب تک یہ انسان ایک دوسرے سے انٹریکٹ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ملے گا، جلے گا، تو اس کا وقت صحیح گزرتا ہے، اور اسے اس طرح کے جو خوف ہوتے ہیں وہ پھر نہیں ہوتے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو انسانوں کی طرف بھیجا کہ انسان کے جو مدنی الطبع کی ایک نیچر ہے، اس کی ایک فطرت ہے، اس فطرت کے مطابق انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جائے. وہ انسان جو اپنے نفس کی کشتی کی وجہ سے، نفس کی پہلوانی کی وجہ سے وہ اپنی ہمت کو پست کر بیٹھا، اور ہمت کو پست کر بیٹھنے کا مطلب
یا تو اس سے کوئی لغزش ہو گئی، اور ایسی لغزش، ایسا گناہ ہوا کہ جو لوگوں میں آ گیا اور لوگ اس سے پھر متنفر ہو گئے، تو ایسے میں وہ انسان جب ہر ایک سے کٹ گیا، بلکہ یوں کہیے کہ ہر ایک اس سے کٹ گیا، تو پھر ایسے میں انسان کی جو تنہائی ہے وہ بڑی مشکل سے کٹے گی۔ تو انبیاء علیہم السلام کو اسی دکھ کو، ان دکھ کی گھڑیوں کو گزروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ان کی امتوں کی طرف بھیجا، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ان بندوں کا جو ایک تعلق ہے وہ قائم کیا جائے، کیونکہ مخلوق تو ان سے رشتہ توڑ چکی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان تنہا نہ بھی ہو، لوگوں سے ملتا جلتا ہو، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہ ہو، یا لوگوں کا اس کے ساتھ رویہ ٹھیک نہ ہو، تو ایسے میں انسان باوجود یہ کہ لوگوں کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک خلوت کا احساس ہوتا ہے، پھر بھی ایک تنہائی کا سا احساس ہوتا ہے کہ لوگ ٹھیک ہے مجھ سے مل رہے ہیں، لیکن لوگوں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ جب لوگوں کا رویہ وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کا جو میرے ساتھ برتاؤ ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ ایسا ہے جس طرح نوکروں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایسا کہ جس طرح غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا کہ جیسے اچھوت لوگوں کے ساتھ ہو، کہ لوگ اس سے ملنا جلنا پسند نہ کریں، یا اس کی باتوں کو پسند نہ کریں، یا اس کی دی گئی چیزوں کو پسند نہ کریں، تو ایسے میں انسان کو دلی طور پر ٹھیس پہنچ جاتی ہے کہ میں ان کے ساتھ مل تو رہا ہوں لیکن یہ میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ رہے۔ تو ایسے میں انسان خود بخود اپنے آپ کو تنہا فیل کرنے لگتا ہے، باوجود یہ کہ وہ لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں انسان صرف یہی حالت تنہائی نہیں ہوتی کہ انسان سے کوئی دوسرا مل نہیں رہا، یا انسان کو اپنے دکھ درد کو شیئر کرنے کے لیے کوئی اور سامنے ہے نہیں۔ صرف یہی تنہائی نہیں ہوتی، بلکہ تنہائی یہ بھی ہے کہ انسان سے سب مل رہے ہوں لیکن ان کے رویے ٹھیک نہ ہو۔ تو ایسے میں انسان اپنے آپ کو تنہا فیل کرنے لگتا ہے، یا تنہائی کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے، تنہا رہنا چاہتا ہے، اکیلے رہنے کو پسند کرتا ہے کہ بھی میں لوگوں سے ملوں گا تو لوگوں کی کڑوی کسیلی سنوں گا، اور پھر میرے اندر تو سہنے کی عادت نہیں، تو پھر میں کیا کروں، میں تنہا ہی رہوں تو بہتر ہے، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں۔ تو ایسے میں یہ جو انسان کی ایک طبیعت بن جاتی ہے، مزاج بن جاتا ہے، تو یہ مزاج اس دور میں بھی تھا کہ جب انبیاء تشریف لاتے تھے، لوگوں کے ساتھ اور لوگ مل رہے ہیں لیکن ان کے رویے ٹھیک نہیں ہے، کوئی گالم گلوچ کر رہا ہے، کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے، کوئی اس کی چہرے کے جو اس کی نقوش ہیں ان کے اوپر بحث کر رہا ہے کہ تو ایسا تو ویسا۔ تو انسان کی انہی باتوں کی وجہ سے انسان کو تنہائی فیل ہوتی، اور وہ باوجود یہ کہ لوگ اس سے مل رہے ہوتے ہیں لیکن اچھے رویے کے ساتھ نہ مل رہے ہوتے، تو اس کا اپنا جو مزاج تھا اس کے اندر کڑواہٹ پیدا ہونے لگی، تلخی آ گئی، اور اس تلخی کی وجہ سے وہ دور ہونے لگا۔ نتیجہ کیا تھا؟ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی بھیجا کرتا تاکہ یہ جو بندے اپنے آپ کو تنہا فیل کر رہے ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا بندوں کی وجہ سے، تو پھر اسی اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کو جوڑا جائے، اور اس تعلق کو جوڑنے کے لیے پھر انبیاء علیہم السلام ان کو دعوت الی الحق دیتے، اللہ کی طرف دعوت دیتے کہ اللہ کے بندوں تمہیں اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، اور اس کے بلانے کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یہ نہیں کہ میں کوئی اللہ کی نوکری کر رہا ہوں، میں اس سے اجرت مانگوں گا، یا میں تمہاری نوکری کر رہا ہوں تم سے اجرت مانگوں گا، نہیں، یہ کوئی ملازمت نہیں ہے۔ اگر کوئی ملازمت اس کو سمجھے بھی تو وہ اپنی عقل کی نارسائی کی وجہ سے سمجھ رہا ہے، بلکہ وہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو محتاج یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چونکہ محتاج ہے اس حاجت روا کے، اس وجہ سے یہ لوگ چونکہ اللہ کے محتاج ہیں لہٰذا اس سے یہ مانگتے ہیں، تو اس سے روپے پیسے بھی مانگتے ہوں گے، اجرت مانگتے ہوں گے، یہ اس کے ملازم ہوں گے۔ تو لوگ انبیاء کو یہ چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی ذات کو، ان کی ذات والا صفات کو چھوٹا جان کر، چھوٹا سمجھ کر، انہیں اپنا جیسے سمجھ کر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح کے ملازم ہیں۔ تو انہوں نے صاف بے باکانہ انداز میں فرما دیا کہ ان اجریہ الا علی اللہ، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، میری تو اگر اجرت تم سمجھتے بھی ہو تو وہ تو اللہ کے پاس ہے،
اور وہ اجرت روپے پیسے کی صورت میں نہیں ہے، وہ اجرت اللہ کی طرف سے مجھے جنت کی صورت میں ملے گی، اس کی نعمتوں کی صورت میں ملے گی۔ لہذا میرا اجر اگر تم کو سمجھتے بھی ہو تو اللہ کے پاس ہے، اور تم دیکھ لو گے کہ اس دن کہ جب اللہ یہ اجر دے گا تو میرا کیا اجر ہوگا۔ میں تو دنیا کی زندگی میں تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام ان لوگوں کو کس کی طرف بلاتے؟ اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے کوئی اجرت بھی ان سے نہیں مانگتے تھے۔ لیکن یہ جو بلانا ہوتا تھا، اللہ کی طرف بلانا ہوتا تھا، اس میں اب نفس و شیطان رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے، لوگوں کو انبیاء علیہ السلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے، اور ان کی متنفر کرنے کے لیے صورتیں مختلف ہوتی۔ کوئی انبیاء کو اپنے جیسا سمجھتا، کوئی انبیاء کی ذات اور ان کی صفات کو اپنے جیسا سمجھ کر، ان کو محتاج سمجھ کر ان کو نیچے لے آتا، ان کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کرنا، ان کی کمزوریوں کو بتانا کہ یہ تو ایسے ہیں، یہ تو بن باپ کے ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں۔ تو اس طرح کر کے ایک تو یہ کہ شیطان ان کے دلوں میں انبیاء سے یوں متنفر والی کیفیات پیدا کرتا، دوسرا یہ کہ شیطان کا یہ حربہ ہوتا کہ ان لوگوں کے دلوں میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرتا کہ یہ جو کچھ تمہیں کہہ رہے ہیں ان پر خود بھی عمل نہیں کر رہے۔ وہ یہ ان کو یہ کہتا کہ یہ جو انبیاء تمہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن کیا یہ خود بھی اللہ کی طرف ہے؟ کہ یہ خود بھی اللہ کے دوست ہیں؟ تو اس طرح کر کے انبیاء کی جو ایک مقام ہوتا تھا اس کو مجروح کرنے کے لیے ان کے دلوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرتا۔ تیسرا شیطان اور نفس کی طرف سے یہ حربہ بھی ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں جو انبیاء علیہ السلام کی باتیں سن بھی رہے ہوتے تھے، ان باتوں کے اندر اعتراض اور اشکالات پیدا کرواتا، اور وہ اشکالات کیا ہوتے تھے؟ وہ سوالات ہوتے تھے۔ وہ سوال ہوتے تھے ایسے کہ جو سوال ایک عام بندہ ان کو بتا نہ سکے، ایک عام بندے کی جو عقل ہے وہ اس کی طرف اس کو یہ نصیب نہ ہو، اس کا ادراک نہ ہو اس کا جواب۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام سے ایسے وہ سوالات پوچھتے کہ جو غیب کی باتیں ہوتی تھیں۔ اب جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ کفار جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے ہیں واپس، تو کفار نے حضور علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کے در و دیوار کیسے ہیں؟ اب یہ وہ سوال تھا کہ جو ایک عام بندہ نہیں بتا سکتا تھا، یہ وہی بتا سکتا تھا کہ جو وہاں گیا ہو، اور صرف یہ نہیں کہ وہ وہاں گیا ہو بلکہ اس نے وہاں کی ساری جو چیزیں ہیں مسجد کی، بیت المقدس کی، وہ دیکھی ہوں، اور اس حالت میں دیکھی ہوں کہ وہ بالکل روز روشن کی طرح اس پر آیا ہوں۔ لیکن اس سوال کے اندر ایک جو چھپا ہتھیار تھا، حربہ تھا، وہ سمجھیے انہوں نے جب یہ سوال پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ بیت المقدس کی در و دیوار کیسے ہیں؟ حضور علیہ السلام کو بیت المقدس اس وقت یعنی سمجھ میں یہ دکھائی دیتا کہ جب آپ اس کو دن کی روشنی میں دیکھتے، دن کی روشنی میں دیکھتے۔ لیکن معراج کس وقت ہوئی ہے؟ دن میں یا رات میں؟ اور وہ رات بھی ایسی کہ جو بالکل تاریک راتوں میں سے تھی، بالکل تاریک راتوں میں اندھیرا گھپ، اور اس دور میں تو کوئی یہ لائٹس وغیرہ کا انتظام نہیں، تو بالکل گھپ اندھیرا۔ اس حالت میں مسجد اقصی دکھائی گئی۔ اب کفار کا اس میں حربہ یہ تھا کہ ہم ان سے یہ پوچھیں کہ یہ بھلا بتا سکیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے معجزاتی طور پر بیت المقدس حضور کے سامنے کر دی، وہ سارے غیب کے جو پردے تھے وہ ہٹا دیے، اور بیت المقدس سامنے آ گئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی در و دیوار، وہاں پہ ممبر و محراب، ایک ایک چیز جو ان کا سوال تھا وہ ایسے بیان کیا جیسے دن کے اجالے میں دیکھ کر آئے۔ انبیاء علیہم السلام سے اسی طرح ایسے ایسے سوالات، اور یوں سمجھیے کہ چپتے ہوئے سوالات کیے جاتے تھے تاکہ پتہ بھی چلے کہ یہ غیب کی بات پر یقین، غیب کی باتوں پر ان کو علم ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کی پشت پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے، اپنا دست شفقت کو رکھے، اس سے کیا چیز چھپ سکتی ہے؟ اب انبیاء علیہم السلام پر جب اس قسم کی باتیں ان پر عیاں ہوتی، غیب کی باتیں عیاں ہوتی، تو پھر شیطان اور نفس کا ایک اور حربہ ہوتا، اور وہ کیا کہ وہ ان کو جن کے دلوں میں انبیاء کی محبت آ جاتی، ان پر ایمان لے آتے یا کسی درجے میں ان کا ایمان آتا، تو پھر ان کو اس طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا کہ یہ انبیاء انسان نہیں بلکہ انسانوں سے کوئی اور آگے کی مخلوق ہے، یا ان کو خدائی درجہ دینے کی طرف متوجہ کر دیتا کہ یہ نبی صرف انسان نہیں، یہ اللہ کے بیٹے۔ یہود و نصارہ نے ایسے ہی کیا اپنے نبیوں کے ساتھ۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کیا کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام سو گئے، 100 سال سوئے رہے، اور 100 سال کے بعد اس طرح سے اٹھے کہ ان کا جو توشہ تھا گدھے پر موجود وہ بھی موجود تھا۔ جب 100 سال نیند لے کر آپ اٹھے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی خدا یا خدا کے بیٹے۔ اسی واسطے یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کیا کہا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ کا بیٹا کی طرف ان کی نسبت دی گئی؟ اس واسطے کہ حضرت مریم سلام علیہ کی کوئی شوہر نہیں تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کی پیدا ہوئے، اب ان کا شوہر نہیں، ان کے والد نہیں، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، مریم ان کی بیوی ہے، معاذ اللہ۔ یوں کر کے شیطان اور نفس ہر وقت انسان کے پیچھے لگا رہا، اس دور میں بھی اور آج بھی، اور وہ کوشش میں رہتا ہے۔ اسی واسطے ہمارے مشائخ اللہ والے وہ یہ فرمائے کرتے ہیں کہ یہ نفس و شیطان یہ معمولی وسوسے نہیں ڈالتے، ان کا جو وسوسہ اور ان کا چال ہوتی ہے یہ بہت سنگین ہوتی ہے، اور ان کی چال وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو ان کی چال سے واقف ہو۔ بھی پہلوان سمجھ سکتا ہے کہ یہ دوسرا پہلوان ہے نا، یہ کس طرح کی چالیں مجھ سے کھیلے گا۔ ایک شخص جس کو پتہ ہی نہ ہو لیکن پہلوانی کے اکھاڑے میں آ گیا، اب نفس و شیطان کے ساتھ مقابلہ تو ہے، ہر ایک کا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ جو پہلوان ہے نفس و شیطان یہ مجھ سے کھیل کیسے کھیلے گا، اس کا وار ہوگا کیسا، یہ کس طرح سے مجھے اٹھا کے پٹخے گا، جس طرح دھوبی پٹخا ہوتا ہے اسی طرح یہ نفس و شیطان کا بہت سخت دھوبی پٹکا ہوتا ہے، یہ اٹھا کے ایسا پٹکتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ پٹک چکا ہوتا ہے۔ تو شیطان اور نفس کا جو وار ہے اس کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اس سے نمبر آزما ہونے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو پہلوان بنا رہا ہو، اس کی چالوں کو سمجھ رہا ہو، اس کے وار کو سمجھتا ہو، اور اس کا جو وار ہوتا ہے وہ ایسا تاریخ وار ہوتا ہے، ایسے اندھیر میں وار کرتا ہے کہ انسان اسے دیکھے ایک پہلوان ہے کہ جو اجالے میں وار کرے، اسے تو انسان اپنے ہاتھ پیر سے روک سکتا ہے، لیکن ایک پہلوان ایسا ہو کہ جو اندھیرے میں وار کرے
تو پھر اس کے روکنے کا اس کو موقع بھی نہیں ملتا. اور پھر ایک ایسا وار نفس و شیطان کا کہ جو صرف اندھیرے میں نہیں، وہ تو ایسا وار کرتا ہے کہ جو دیکھا دکھائی بھی نہیں دیتا. نفس و شیطان کا وار دکھائی نہیں دیتا، تو جب یہ اس حالت میں وار کرتا ہے کہ جو دکھائی بھی نہیں دیتا، اندھیرے سے بھی اور اجالے سے بھی زیادہ سخت، تو پھر اس کو روکا کس طرح جائے، اس سے بچا کس طرح جائے. یہ عام بندے کی دسترس نہیں ہے، یہ عام بندہ اس کو اس طرح سے نہیں کر سکتا. تو کیا کیا جائے کہ نفس و شیطان کے اس حربے کو اور اس حملے کو زیر کیا جا سکے، سمجھا جا سکے، اور اس کو روکا جا سکے، اس سے لڑا جا سکے، اور اس کے مقابلے میں اس کو پچھاڑا جا سکے. کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ قربان جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب دی ہے. دیکھیں نا، بچے نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ قرآن کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کو بنا لیا، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت بنا کے لاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم اس کو نہ کر سکے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے، تو یہ وہ آگ کی طرف تمہیں یہ عقیدہ، یہ غلط بات تمہیں دھکیل دے گی کہ جو آگ دہکتی ہوئی آگ ہے. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شیطان اور نفس کا جو وار ہے وہ اندھیرے میں ہے، اس سے بچنا مشکل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان کیا ہے. اور اسی قرآن عظیم الشان کتاب میں اس کے لیے ہمیں ایک آیت ملتی ہے. وہ آیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، پھر اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے. اور مسلط ہونے کا مطلب کہ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ لگا پھرے گا. جیسے جوتی کا تسمہ، انسان کی جوتی کا تسمہ اس کی جوتی کے ساتھ لگا ہوا ساتھ ساتھ پھرتا جہاں جائے گا انسان، اسی طرح گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ شیطان اس کے ساتھ لگا پھرے گا جوتی کا تسمے کی طرح. یہ جوتی کا تسمہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی فرما رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے گا. تو ساتھ رہا شیطان کب؟ اگر اس نقطے کو ہم سمجھ لیں تو یہ شیطان اور نفس کا جو وار ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان، اس سے مقابلہ بھی آسان، اور اس کو پچھاڑنا بھی آسان. اور وہ کیا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، رحمان کے ذکر سے غفلت ہوگی تو یہ عذاب ہوگا مسلط، یہ شیطان کا عذاب مسلط ہوگا. رحمان کے ذکر سے غافل جو ہوگا اس پر یہ عذاب ہے، تو رحمان کے ذکر سے غافل نہ ہو، رحمان کے ذکر سے غافل نہ ہو. اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہونے کے لیے تو پھر کرو تو کیا؟ اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کثرت کا کیا مطلب ہے، اسی قرآن میں تلاش کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کثرت یہ ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہوئے حالت میں بھی اللہ کا ذکر کریں گے کثرت کی وجہ سے، بیٹھی ہوئی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کریں گے کثرت کی وجہ سے، اور لیٹی ہوئی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کریں گے کثرت کی وجہ سے. تو گویا کثرت کا ذکر ان پر ایسا چھا جائے کہ چاہے کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں،
انسان کی یہی 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت 24 گھنٹے میں ہوتی ہے تو ہر حالت میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور یہ حالت انسان کی کہ ہر حالت میں ہر وقت اللہ کی طرف توجہ ہو، اللہ کا ذکر ہو. یہ انسان اگر اپنی عقل سے سوچے کہ یہ تو بڑا مشکل کام لگتا ہے، ہمیں 24 گھنٹے میں کھانا پینا بھی ہے، سونا جاگنا بھی ہے، کوئی شخص کوئی لوگ ہیں جو ہمیں دعوت دیتے ہیں، دعوتوں پہ جانا بھی ضروری ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بھی ضروری ہے، اپنا کام کاج کرنا بھی ضروری ہے، پڑھنا پڑھانا بھی ضروری. ان تمام کاموں کے ہوتے ہوئے یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر بھی ہو حالت قیام کے اندر اور حالت بیٹھی ہوئی حالت کے اندر بھی اور لیٹی ہوئی حالت کے اندر بھی، تو یہ مشکل لگتا ہے انسان کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہ قربان جائے، اللہ نے ہمیں اس کے لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں کہ جن کی ایک ایک ادا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے. اور وہ سایہ ایسا ہے کہ جو صرف ایک وقت تک کے لیے محدود نہیں ہے یا ایک زمانی مکانی کیفیت تک محدود نہیں ہے، لا مکانی کیفیت ہے. وہ ایک شخص کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر ان کی ایک ادا پر فدا ہو، صرف ایک ادا پر فدا، اور وہ ادا ایسی ہو کہ جو لوگ چھوڑ گئے ہو لیکن اس نے تہیہ کر لیا ہو کہ میں نے نہیں چھوڑنا. لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، مثلا لوگ داڑھی نہیں رکھ رہے، اس نے تہیہ کر لیا کہ میں نے رکھنی ہے. لوگ شلوار قمیض چھوڑتے جا رہے ہیں، اس نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ کا ڈریس کوڈ اپنانا ہے، میں نے پورا مکمل طور پر حضور علیہ السلام کا ڈریس کوڈ اپنانا ہے. جس طرح اسکول کالج کا یونیفارم ہوتا ہے، وہ ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے کہ اس ڈریس کی عدم اختیار کرنے سے یا اس کو اختیار نہ کرنا یا اس کے کسی ایک چیز کا بھی اگر کوتاہی ہو جائے اس یونیفارم کے اندر تو وہ اسکول کالج اپنے دروازے اس پر بند کر دیتا ہے. یونیفارم کے اندر صرف ایک لوگو ہے، مونوگرام، اگر وہ یونیفارم پہ نہ لگا ہو تو اس پر بھی روک لیا جاتا ہے یا نہیں؟ بچوں کو اندر داخل ہونے سے روک دیا کہ تمہارا یونیفارم اس اسکول کے مطابق نہیں. قربان جائیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈریس کوڈ ایسا دیا کہ جو انتہائی آسان ہے. کھلا ڈولا لباس ہو، چاہے کوئی سا بھی رنگ ہو، کوئی سا بھی رنگ ہو، شریعت کے دائرے کے اندر کھلا لباس ہو، اللہ کے نبی پر اللہ نے آسان کر دیا. ہاں کچھ رنگ ایسے ہیں کہ جن رنگوں کو کچھ مہینوں کی نسبت سے پہننا ضرور اچھی بات نہیں ہے کہ اس سے کسی دوسرے کے ساتھ تشبیہ ہو سکتی ہے. جیسے محرم کے اندر یہ سیاہ رنگ کا لباس نہ پہنو کہ اس سے تشبیہ ہوگی کہ وہ لوگ اگر ماتم منا رہے تو ہم بھی انہی کی کیٹیگری میں آ جائیں، ایسا نہ ہو. تو کچھ رنگ ایسے ہیں، جیسے سرخ رنگ، اس کو منع کر دیا. ریشم کا لباس دنیا میں مرد کے لیے حرام. تو یہ کچھ ڈریسز ہیں کہ جن ڈریسز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ممنوع کر دیا گیا ہے کسی خاص حالت میں، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت کا دائرہ وسیع کر دیا. کوئی شخص بھی دنیا میں کھلا ڈولا لباس پہنے، چاہے اس کی حیت کیسی ہی ہو، شلوار قمیض ہو، ایک جو عربی توپ پہنتے ہیں وہ ہو، کھلا لباس ہو، تو اللہ نے اس کو جائز کر دیا. سنت کا دائرہ تنگ نہیں ہے، سنت کا دائرہ وسیع ہے. تو حضور علیہ السلام کی محبت کی خاطر کسی شخص نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈریس کوڈ اپنانا ہے، اور اس کے اپنانے کے دوران اسے نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ یا ماحول کے ساتھ، ماحول میں لوگ بھی ہیں، گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، ماحول دوست احباب کا بھی ہو سکتا ہے، اسکول کالج کے
جو منتظم لوگ ہیں ان کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ اگر لڑنا پڑے، نمبردازمہ ہونا پڑے، تو ان کے مقابلے کی ایک ہمت ہو. جس طرح شیطان سے لڑنے کی اور نفس کے ساتھ لڑنے کی ایک ہمت چاہیے، ویسے ہی ماحول کے بد اثرات سے لڑنے کی بھی ہمت چاہیے. اگر انسان کمزور ہو گیا، اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھا، اور یہ اس کو معاشرے کی طرف سے ایک سوچ دی جا رہی ہو کہ بھی جیسا دیس ویسا بھیس. تم اگر ایک ایسے کالج میں جا رہے ہو کہ جو پینٹ شرٹ کو لازمی قرار دیتا ہے، اب تم جیسے دیس میں جا رہے ہو ویسا بھیس بنا لو، تم بھی پینٹ شرٹ پہن لو. تو پھر یہ ایک کشتی ہے نفس و شیطان اور ماحول کی طرف سے. اب اس ماحول کی اس کشتی سے لڑنے کے لیے اسے پچھاڑنا آتا ہو کہ میں اس سے لڑوں تو کیسے لڑوں، اور اس کو پچھاڑوں، اس کے وار کو توڑوں تو کیسے توڑوں، یہ اس کو آتا ہو، اور اس میں وہ کمزوری نہ دکھائے. حالات کی رو میں بہہ کر وہ ماحول کو اپنے اوپر سوار نہ کر لے. میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ابن الوقت نہ بنو، ابو الوقت بنو. وقت کا بندہ نہ بننا، یہ نہیں کہ حالات اگر مخالف سمت میں چل رہے ہیں تو جس طرح اور لوگ بہتے ہوئی شاخ ہے، بہتے ہوا کاغذ ہے، بہتا ہوا پتھر ہے، جیسے اور لوگ بہ رہے ہیں میں بھی بہ جاؤں. کیا ہو جائے گا اگر میں نے پینٹ شرٹ پہن لی؟ کیا ہو گیا اگر میں نے شادی بیاہ میں شرکت کری، ڈھول دھماکے ہوئے، میں نے بھی وہاں پر اپنے جسم کو تھوڑا سا تھرکا لیا؟ کیا ہو جائے گا اگر میں نے بھی تھوڑا سا ناچ گا لیا؟ کیا ہو جائے گا اگر میں نے فلمیں ڈرامے دیکھ لیے؟ کیا ہو جائے گا اگر میں نے اپنے آپ کو انہی جیسے لوگوں کی صورت میں ڈھال لیا کہ جو وہاں آئے ہوئے ہیں؟ اگر انسان دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھا اور ایک بے وزن پتھر ثابت ہوا، تو پھر یاد رکھو کہ اگر اس نے ان معاملات میں کمزوری دکھائی ہے تو باقی کے معاملات میں بھی کمزور خود بخود ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ یاد رکھو کہ جو نوافل میں یہ ایک شریف فیصلہ ہے، جو نوافل میں مستحبات میں کمزوری دکھائے گا وہ نوافل بھی ایک نہ ایک دن چھوڑے گا. جو نوافل میں کمزوری دکھائے گا وہ ایک نہ ایک دن سنت موقدہ کا تارک بھی ہوگا. جو سنت موقدہ کا تارک ہوگا وہ ایک نہ ایک دن واجبات کا تارک بھی بنے گا، اور جو واجبات کو چھوڑے گا وہ ایک نہ ایک دن فرائض کو بھی کوتاہی کے ساتھ چھوڑے گا. آج لوگوں کے نزدیک اگر نماز کی کوئی اہمیت نہ رہی تو کیوں نہ رہی، ایک دم وہ اس طرف فرائض کی کوتاہی میں آ گئے؟ نہیں، ان کے نزدیک واجبات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کے نزدیک سنتوں کی اہمیت نہیں تھی، ان کے نزدیک نوافل کی اہمیت نہیں تھی. سب چیزیں ان کے پاس سے ہوتی ہوئی وقت آ رہا تھا لیکن گیا. جب ان کو وقت پورا ملا لیکن اس میں انہوں نے کوتاہی کی اور ماحول کی راہ میں بہہ گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ چلو اور لوگ اگر چھوڑ رہے ہیں، ان پر کوئی آسمان نہیں گرا تو میں چھوڑ دوں گا، مجھ پر بھی کوئی قیامت نہیں آئے گی. جب لوگوں نے اس طرح کر کے لوگوں کی دیکھا دیکھی خود بھی چھوڑنا شروع کر دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ فرائض کی کوتاہی ہوئی، اور پھر فرائض کی کوتاہی اتنی شدید تر ہو گئی کہ آج انہی لوگوں کو جو نام رکھتے ہیں مسلمان والا، ان کو کہا جائے نماز پڑھو تو کیا آگے سے ہمیں ریاکشن ملتا ہے وہ ہم سب دیکھتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی سنی ہوں گی کہ ہم اگر نماز کو کہتے ہیں کسی کو تو آگے سے کیا اس کا جواب ملتا ہے ہم سب جانتے. تو ایک انسان جو کہ تھا مسلمان کہاں نکل گیا، کہاں گر گیا، اتنا اندھیروں میں گر گیا. تو کیوں گرا؟ اس وجہ سے کہ اس کو حالات کے اندر مقابلہ کرنا نہ آیا. وہ بے وزن پتھر ثابت ہوا اور بہہ گیا. اسی لیے بے وزن پتھر نہ بننا، مضبوط چٹان بنو. حالات میں نہ بہ جاؤ بلکہ استقامت دکھاؤ.
جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، سہ جاؤ حالات کو، اور حالات کی رخ میں بہنا نہیں، حالات کا رخ موڑنا سیکھو۔ یاد رکھتا ہے زمانہ انہی لوگوں کو جو روک دیتے ہیں امٹتے ہوئے طوفانوں کو۔ لوگ وہی یاد رہتے ہیں زمانے کے اندر، نام ور ہوتے ہیں وہی لوگ کہ جو حالات کی رو میں بہتے نہیں، حالات کو خود روکنا اور موڑنا جانتے ہیں۔ حالات کے رخ کو موڑنا سیکھنا ہے ہم نے۔ گھر کے اندر سے ہمیں، گھر کے باہر سے ہمیں یہ چیزیں سہنی سننی پڑیں گی، اور یہ ہمیں نہیں، یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ یاد رکھنا پچھلی امتوں پر ایسے حالات آئے کہ جن حالات کی وجہ سے شرک کی طرف لوگوں نے ان کو بلایا، لیکن انہوں نے توحید کو نہ چھوڑا، اور توحید کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کی پاداش میں ان کے جسموں سے کھالیں چھیلی گئی ہیں، ان کے کھال اتاری گئی ہیں، چھیلی گئی ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے اللہ کی توحید کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہی آج ہمیں یہ سبق ہے کہ ہم توحید پرست ایسے ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر توحید کا مادہ رچ بس جائے، اور ایسا رچ بس جائے، ایسا ہو کہ کوئی حالات کتنے ہی نامخالف کیوں نہ ہو، کتنے ہی ایسے ناساز نہ ہو، لیکن ہمیں مضبوط چٹان ہم بنے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی استقامت رکھنے والوں کو، دین کے اوپر ڈٹ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، جو ہمارے راستے میں، طریقہ میں استقامت رکھتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو سیراب کر دیتے ہیں۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے میں ان کو سیراب کروں گا، تم دیکھو گے کہ دنیا میں بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہوں گے، بڑی ہی سخت حالت میں ہوں گے، غربت افلاس ہوگا، کمزور ہوں گے، ناتواں ہوں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہی لوگ نامور ہوں گے، انہی لوگوں کا نام کا ڈنکا بجے گا۔ آج صحابہ کرام کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے کہ نہیں؟ چار دانگ عالم میں بج رہا ہے، پوری دنیا کے اندر بج رہا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اور اس کے ہر حکم کو اپنے سینے سے لگایا تھا کہ میرے اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے سچ فرمایا۔ اور یہ صرف ان کی تصدیق ظاہری نہیں تھی، باطنی تصدیق تھی، دل کی تصدیق تھی۔ نتیجہ کیا تھا؟ قرآن ان کے سینوں میں اترا تھا، اور ایسا اترا تھا، انہوں نے خود اتارا تھا نا، ایسے تو نہیں قرآن ان کے سینوں میں اتر گیا تھا، انہوں نے قرآن کو اتارا تھا اپنے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 2.5 سال کے اندر سورۃ البقرہ سیکھی حضور علیہ السلام سے، اور جب اس کی تکمیل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بکرے کی قربانی دی، بلکہ گائے کی، مجھے روایت میں مجھے مغالطہ ہو رہا ہے، بکرے کی یا گائے کی قربانی دی انہوں نے، اور اس کی خوشی میں اس کو ذبح کر کے دعوت کری صحابہ کرام کی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ کوئی اجمی تھے؟ نہیں، عربی تھے، عرب خواں تھے، عربی داں تھے، اور یہی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے یہ جو صرف و نحو کی یہ گرامر ہے عربی کی، یہ انہوں نے اس کو منظم اور مربوط کروایا تھا اپنے دور خلافت میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ایسے عربی داں تھے، لیکن سورۃ البقرہ سیکھ کر عمل کیا ہے۔ اور کس سے سیکھا؟ اس شخصیت سے سیکھا کہ جس کو علم دینے والا اللہ ہے، بلا واسطہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے علم ان کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ علی قلبک،
ان کے قلب مطہر پر، قلب اطہر پر یہ علم دین، علم الہی اس کا ورود ہوا ہے، نزول ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ دین سیکھا اور اس پر ایک ایک چیز کو سیکھ سیکھ کر عمل کیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو قرآن کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ہم تو جناب بس لوگ، ہمارا علم سماعی ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ہم بس جتنا سن لیں اس پر عمل کریں گے، ہم کو سیکھیں گے نہیں۔ ہم اپنے علم کو سماعی درجے میں رکھتے ہیں، سننے والا علم، بس کتابوں سے پڑھنا، سیکھنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے سیکھ سیکھ کر عمل کرنا، یہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب مسائل میں گھرتے ہیں، مسائل کا علم نہیں ہوتا، پھر ہم بھاگتے ہیں علماء کی طرف، تو ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ بڑے ہو جاتے ہیں، غسل کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کرنا ہے، اس کے فرائض کیا ہے، اس کی سنتیں کیا ہیں۔ بڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جو وضو ہے، وضو کے کتنے فرائض ہیں، اس کی کتنی سنتیں ہیں۔ نماز کے پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی اس کی فرائض ہیں، کتنے اس کے واجبات ہیں۔ کون سا اگر واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ بڑے ہو جاتے لیکن یہ پتہ نہیں، تو پھر کیسی نمازیں ان کی ہو رہی ہوں گی۔ ہمارے اسلاف تھے، فرائض، واجبات، سنن، یہ تو بڑی دور کی بات۔ اگر کسی مستحب کا بھی ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ ان کا چھوٹ گیا تو اپنی ساری گزشتہ نمازوں کو دہراتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماد ان کے بارے میں آتا ہے 18 سال بعد ان کو ایک چیز پتہ چلی کہ ایک مستحب ہے اور اس مستحب پر ان کا عمل نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ 18 سال کی نمازیں انہوں نے دہرائی استحباباً۔ استحباباً کہتے ہیں کہ نماز پڑھی جا چکی تھی، فقہی اعتبار سے مکمل تھی نماز، لیکن ایک مستحب کا اگر کمی تھی تو اس کو بھی ادا کیا، لوٹایا۔ اس کو استحباباً درجہ کہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم نے 18 سال کی نمازوں کو لوٹایا۔ اور وہ مستحب کون سا تھا؟ اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ ایک چیز جو مجھے پتہ چلی وہ یہ تھی کہ جو ہم التحیات کی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو اس میں ہم اپنے جو دایاں پیر ہے مرد حضرات اس کو کھڑا کرتے اور اس کی جو انگلیاں ہیں ان کو انگلیوں کو رخ کہاں رکھتے ہیں؟ قبلے کی طرف۔ تو یہ ایک مستحب درجہ ہے، اس کو سنت بھی اور اس کو مستحب بھی قرار دیا گیا۔ یہ ایک مستحب ہے کہ جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی رخ ہو اور دایاں پیر کھڑی حالت میں ہو، اس طرح پوزیشن میں ہو۔ ان کو پتہ چلا کہ 18 سال ان کی نمازیں اس طرح سے ہوئی کہ جس میں یہ مستحب کمزور تھا۔ 18 سال کی نمازیں دہرائی جا رہی ہیں اور ہم نماز پڑھ لیں تو یہی بڑی بات ہے۔ 5 نمازیں پڑھ لیں یہی بڑی بات۔ وہ اللہ والے کیسے تھے جو راتوں کو پوری رات کھڑے رہتے تھے؟ وہ کیوں تھا؟ حضرت شیخ ذکریہ شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ اس وجہ سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں یہ جو اداکار ہوتے ہیں اسٹیج کے، یہ ساری رات اپنے اسٹیج پہ کھڑے پرفارم کرتے رہتے ہیں، ساری رات گزر جاتی ہے۔ تو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ساری رات ان کے لیے کھڑا رہنا آسان کیوں؟ اس کام میں مصروف ہے۔ تو ہمیں ایک بات پھر سمجھ میں آئی کہ یہ جو اللہ والے ساری رات کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ عبادت میں مصروف تھے۔ جس طرح ان اسٹیج کے اداکاروں نے اپنے کام کی پرفارم کرنے کے لیے کام کو کام سمجھا، ان اللہ والوں نے نماز کو اہم کام سمجھا۔ تو ہم اپنی صرف 5 نمازوں کو کافی نہ سمجھیں، نماز کے اندر رغبت کریں، نماز کے اندر رغبت ہو، شوق ہو، کیونکہ یہ شوق نہ صرف یہ کہ ہمیں 5 فرض نمازیں پڑھوائے گا، یہی شوق ہمیں نوافل کی طرف بھی توجہ دلائے گا۔ اور اگر ان نوافل کے اندر کمزوری ہوگی نا تو پھر آہستہ آہستہ کر کے فرائض کے اندر بھی کوتاہی ہونی شروع ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ ان کی حدیث کا مفہوم وہ فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے، جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اسے تم دیکھو گے کہ وہ نوافل میں لگا ہوگا۔
نوافل میں اپنے آپ کو مشغول رکھے گا. یہ نوافل کیا ہے؟ یہ اللہ سے محبت کا ایک بہانہ ہے، محبت کا ذریعہ ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں عزیز کہ جن چیزوں سے انسان اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ جس سے انسان نفس و شیطان کے حربوں کو زیر کرتا ہے. جب ہم ان چیزوں میں کمزوری دکھائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ کر کے یہ ساری چیزیں ہم سے دور ہوتی چلی جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے. پھر نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، پھر ہم پر شیطان نہیں مسلط ہونا ہے، شیطان نہیں مسلط ہونا ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہمارے ساتھ ہی رہے گا پھر وہ. اور پھر ایسا رہے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کام ہوتے ہوتے بگڑیں گے، ہمارے بالکل ٹھیک چل رہے ہوں گے، اچانک بیماریاں، اچانک پریشانیاں، اچانک، اور پھر ایسی چیزیں آئیں گی کہ جن چیزوں سے نکلنے کے لیے راستہ بھی دکھائی نہیں دے گا. پھر انسان بھاگتا ہے وظیفوں کی طرف، پھر انسان بھاگتا ہے دم درودوں کی طرف. یاد رکھو سب سے بڑا وظیفہ اللہ کی طرف توجہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ اللہ کا ذکر ہے. جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو وہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ کا. اور یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذاتی نام کا ذکر ہے. اور اس ذاتی نام کے اندر تمام صفات موجود ہیں. اور جس ذاتی نام کے اندر تمام صفات موجود ہوں، اس ذاتی نام کو لینے والے کو صفاتی ناموں کی دوبارہ لینے کی ضرورت باقی رہے گی؟ جس نے ذاتی نام لے لیا اسے صفاتی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسے رحمان 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 کا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں جو اللہ اللہ کرنے والا ہے. اسے دوبارہ صفاتی ناموں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ذات کی صفات کا لحاظ ہو کہ اس ذات کا ذکر میں کر رہا ہوں جس کی یہ ساری صفات ہیں، لیکن کر کس کا رہا ہوں؟ اس ذات کا. غور طلب بات ہے، کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ اس ذات کا جس کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں. اور جب یہ چیز ذاتی نام کا ذکر کرنے والا ہو، صفاتی ناموں کی اس کو چندہ فکر نہ ہو، تو پھر ایسی بات کہ اللہ تبارک و تعالی اس ذاتی نام کے اندر ہی تمام معارف اس کو سمجھا دے گا، تمام معارف. کیونکہ یہ تمام دین کس سے چلا ہے؟ اللہ سے. کس نے دیا؟ اللہ نے. کیسے دیا؟ نازل کیا. کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے، اس ذات سے نکلا ہوا ہے. یہ دین کس کا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ دین اللہ کا ہے، اللہ کے نزدیک اسلام اس کا دین ہے. لہذا دین جب وہیں سے نکلا تو جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا اس کو سارے علوم اللہ خود منکشف فرمائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں منکشف تو ہو جائیں گے، لیکن اپنے آپ کو علماء اور صلحاء کی صحبت سے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم آزاد ہو گئے، اب ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں. نہیں نہیں نہیں. بعض اوقات شیطان نفس یہ بہکانے کی ایسی بھی کوشش کرتا ہے کہ انسان کو دینداروں سے متنفر کرتا ہے، تو پھر ان کی صحبت میں آنا ضروری ہے. اپنے قلب کو پاک کرنے کے لیے ان کی صحبت ضروری ہے، اکسیر ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، بھئی کوئی زمین ہے، اس زمین کو پاک کرنے کے دو طریقے، یا تو اتنا پانی بہاؤ اس پر کہ گندگی کے آثار نہ رہیں، گندگی دھل گئی جگہ پاک. یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر سورج اتنی تیزی سے چمکے، اتنا چمکے کہ اس کی گندگی کو جلا بھون دے. جب اس کی گندگی جل بھن جائے گی تو پھر وہ جگہ پاک. بالکل اسی طرح دو طریقے قلب کی زمین کو پاک کرنے کے بھی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس قلب پر اللہ کے ذکر کا پانی اتنا بہایا جائے ذکر کثیر کے ساتھ اتنا بہایا جائے کہ اس کے دل کی گندگی دور ہو جائے. یا پھر اس کا دل کو پاک کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شیخ کی صحبت کی کرنیں اس پر اتنی پڑے کہ اس کے دل کی زمین کی گندگی جل بھن جائے، قلب پاک ہو جائے. یہ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ذکر اللہ کی کثرت
اور دوسرا شیخ کی صحبت، کہ شیخ بھی ایک سورج کی کرنوں کی طرح اس کا فیض چلتا ہے، باوجود یہ کہ سورج کی کرنیں کسی اگر ٹھوس میڈیم سے گزرے تو اس کی کرنیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن سورج کی لائٹ انویزیبل لائٹ ہے. جو سائنس پڑھنے والے بچے انہوں نے پڑھا ہوگا، سورج کی جو لائٹ ہوتی ہے، لائٹ ریز، وہ ایک نان ویزیبل لائٹ ہوتی ہے، انویزیبل، وہ نظر نہیں آتی. لیکن جب کسی چیز کے اندر سے گزرتی ہے پھر اس کی رنگ نظر آتے ہیں، اور وہ رنگ پھر اگر آپ دیکھیں تو پرزم کے اندر سے گزرے تو 7 رنگ بن جاتے ہیں. جیسے قوس و قزح ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے. تو یہ جو رنگ ہوتے ہیں اس لائٹ کے اندر موجود ضرور ہیں، لیکن وہ لائٹ انویزیبل ہے. تو جس طرح سورج کی کرنیں نظر نہیں آتی، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ شیخ کی صحبت کے اثرات میں نظر نہ آئے لیکن محسوس ہوتے ہیں. اور وہ کیسے؟ قلب کے اندر اطمینان، سکون، سکینہ کا نزول ہونا، اللہ کی رحمت کی نزول ہوتی ہوئی کیفیات محسوس ہونا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو قلب کے اندر محسوس ہوتی ہیں، کی جا سکتی ہیں. اور یہ ہماری تو آج کل میڈیکل سائنسز بھی اس چیز کو پروف کرتی ہے نا، کہ بھئی بعض جو علاج ہوتے ہیں، مثلا کینسر کا علاج ہوتا ہے وہ ریڈیو تھیراپی سے ہوتا ہے. ایک ریز ہوتی ہیں، ریڈیو ویوز، جو اس پر مریض کے کسی اس حصے پر کہ جہاں پر مرض کے اثرات ہوتے ہیں، سنڈروم ہوتا ہے، وہاں پہ ڈالی جاتی ہے اور پھر اس کا علاج ہوتا ہے ریڈیو تھیراپی سے. لیکن کیا ریڈیو تھیراپی کی ریز نظر آتی ہیں؟ نہیں، لیکن علاج ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ریڈیو تھیراپی کی جاتی ہے. بالکل اسی طرح شیخ کے اندر سے نکلنے والی ریز بھی ہوتی ہیں. اللہ والے ہیں نا، ان کے اندر سے ریز نکلتی ہیں. ریز اس معنی میں کہ اللہ کی طرف سے اترنے والا جو فیض ہے وہ ان کی طرف سے ان کے اندر سے ہوتا ہوا منعکس ہوتا ہے لوگوں پر. ریز پڑتی ہیں باوجود یہ کہ نظر نہیں آتی، لیکن ان کی صحبت کی کرنیں ہوتی ہیں کہ قلب کی زمین کی گندگی جل بھن جاتی ہے. لہذا جس طرح ریڈیو تھیراپی سے علاج ممکن ہے، شیخ کی صحبت سے بھی علاج ممکن ہوگا کہ نہیں؟ بعض باتیں ہوتی ہیں کہ جو عقلی پیرائی میں سمجھی اور سمجھائی جا سکتی ہیں. اسی طرح یہ چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھو یہ ایک عقل کا محدود دائرہ ہے. عقل کا ایک محدود دائرہ ہے، لیکن ہمارے دین کا دائرہ محدود نہیں ہے. اس کا مطلب کہ وحی الہی جو کہ اس دین کا حصہ ہے، دین کی خصوصیت ہے، اس کو کسی محدود چیز کے اندر قید نہ کرو. اسی قید کی وجہ سے الہاد پرستی جنم لیتی ہے. اپنے جیسا سمجھنا، اللہ کو بھی اپنے جیسا محتاج سمجھ لینا کہ جس طرح ہم نیکی اور بدی کر سکتے ہیں، اللہ بھی محدود ذات ہے، وہ بھی معاذ اللہ محدود جاننا. اسی لیے انبیاء علیہم السلام نے انسان کو یہ سمجھایا کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو. اللہ کے ساتھ جب تعلق جوڑے گا نا تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ خالق کیا ہے اور مخلوق کیا ہے. اس کے درمیان جو ایک فرق ہے وہ تمہیں پتہ چلے گا کہ خالق عظیم المرتبت ذات ہے، اور وہ ایسی سبحان ذات ہے کہ ثم وراء الورا، بلند و بالا ذات ہے، ہمارے وہم و ادراک سے باہر ہے. پھر الہاد پرستی جو شیطان کی طرف سے آتی ہے نا، وسوسے، وہ الہاد پرستی وسوسہ ڈالتی ہے کہ اگر اللہ کو سمجھا نہیں جا سکتا تو پہچانے کیسے؟ بھئی سمجھا پہچان اسی شخص کو، اسی ذات کو جایا جا سکتا ہے جو نظر آئے، جو پہچان میں ہو. مجھے آپ سب نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو پہچانتا ہوں، مجھے آپ کی سمجھ میں آئے گا اور آپ کی پہچان نصیب ہوگی کہ کون کون ہے، who is who. لیکن اللہ جو نظر سے ورا ہو، وہم و ادراک سے ورا ہو، وہ پھر پہچانا کیسے جائے؟ اور معرفت ضروری ہے پہچان، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت اس ذات کی ہو رہی ہے کہ جو نظر بھی آئے، پہچان بھی آئے.
اور یہ ملحدین کی طرف سے ایک وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ وہ ذات جو نظر سے ورا ہو اس کو پہچانے کیسے، اس کی عبادت کیسے؟ یہی تو دین ہے، یہی تو انسان کی عقل کو وحی کے تابع کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ذات جو سمجھ میں آئے، وہ ذات جو سمجھ میں آ جائے، عقل کے اندر فٹ ہو جائے، تو پھر اس کی عبادت پھر انسان کیسے کرے کہ وہ ذات عقل و فہم سے ورا ہوگی، وہ محدود دائرہ نہیں رکھتی، وہ کوئی کمیت، کوئی والیوم، اپنا حجم نہیں رکھتی، وہ لامتناہی ذات ہے، وہ ٹائم سے آگے ہے۔ یہ بھی ملحدین کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں کہ وقت کے اندر ہے، وقت سے باہر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ سب وساوس اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے توحید کو، اللہ کی توحید کو یہ سمجھا کہ وہ انسان کی عقل کے اندر آ سکتی ہے۔ جس طرح ان کی عقل نارسا، ان کا یہ عقیدہ بھی نارسا۔ توحید ہمارے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک ٹرم اپنے مکتوبات میں لکھی، توحید مطلب۔ توحید مطلب کہ صوفیاء کی مجالس میں اللہ کی توحید کے چرچے ہوں گے، اللہ کی توحید کو سمجھایا اور اس پر عمل کروایا جائے گا۔ اللہ کی محبت کی باتیں ہی ہوں گی نا، اور جو اس کے علاوہ باتیں کی جائیں گی، غیر اللہ کی باتیں کی جائیں گی، ان کو بھی اسی لیے کیا جائے گا کہ ان سے بھی ہم اللہ کی محبت تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا تو کیوں؟ اللہ کی محبت کے لیے۔ صحابہ کا تذکرہ ہوگا تو کیوں؟ حضور کی محبت اور حضور سے اللہ کی محبت کے لیے۔ تابعین کے، اللہ والوں کے واقعات سنائے جائیں گے تو وہ کیوں؟ ان کی نسبت صحابہ سے، صحابہ کی حضور سے، اور حضور کی اللہ سے۔ تو یہ نسبتیں دے کر ہم اللہ کی محبت اور اس کی توحید کو حاصل کرتے ہیں۔ تو صوفیاء کے ہاں یہ توحید مطلب کہلاتی ہے۔ ہم اگر کسی شے سے بھی محبت کر رہے ہیں تو وہ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ یہ ایک رمز ہے۔ کسی بھی شے سے محبت، چاہے اس شے میں اپنے ماں باپ ہو، چاہے اس شے میں اپنے دوست احباب ہو، چاہے اس شے میں دنیا کی کوئی چیز ہو، جو بھی چیز ہے اس کو میں اللہ کی نسبت سے اس سے پیار کروں گا۔ اگر وہ اللہ کی نسبت کے ترازو میں فٹ آئی تو میں اس سے پیار کروں گا، اگر وہ اللہ کی محبت کے ترازو میں فٹ نہ آئی تو میں اس سے محبت نہیں کروں۔ شیطان سے نفرت کروں گا، کیوں؟ کیا اس کو اللہ سے نسبت نہیں ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی، نفس بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، تو کیا میں اس سے پیار نہ کروں؟ لیکن نہیں کروں گا، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے کا حکم۔ اب یہ چیزیں کہاں سے سمجھ میں آئیں گی؟ علماء صلحاء کی صحبت میں۔ یہ گھر بیٹھ کے نہیں ہوں گے، یہ ٹی وی دیکھ کے نہیں ہوں گے کہ ٹی وی میں وہ لوگ آپ کو دین سکھائیں گے انشاءاللہ رمضان میں کہ جن لوگوں نے پورے سال اللہ کے دین سے بغاوت کی ہوگی، وہ بیٹھ کر انشاءاللہ آپ کو دین سکھائیں گے، سحری میں بھی، افطاری میں بھی۔ تو بچو 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 ان چیزوں سے، اور اپنے مشائخ کی، اپنے شیخ کی صحبت کو اکسیر سمجھو۔ اور چاہے تم کہیں بھی چلے جاؤ، کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے ملک میں ہو، کہیں بھی ہو، اپنے شیخ کی طرف اگر توجہ رہی اور اپنے شیخ کو حق پہ سمجھا کہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ تصوف، یہ چیزیں کچھ سمجھ، بس اتنا جانتا ہوں کہ میرا شیخ صحیح ہے، میرا شیخ درست ہے، وہ حق پر ہے۔ جب اپنے شیخ کو تم حق پہ سمجھو گے نا تو انشاءاللہ شیطان اور نفس کے ہر وار سے بچو گے، ہر وار سے بچو گے۔ حضرت ابو بکر حضرت تفسیر کبیر کے مصنف حضرت فخر الدین رازی، حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، لیکن یہ نسبت کا تعلق ذرا کمزور تھا۔ اور وہ کمزور کیوں ہوا؟ ایک دفعہ حضرت کی صحبت میں آئے مجلس میں تو حضرت بیٹھے مراقب تھے، سلسلہ سہروردیہ میں بھی ذکر خفی ہوتا ہے،
مراقب تھے اور ان کے جتنے بھی متعلقین مریدین تھے وہ بھی مراقب تھے. حضرت امام صاحب بیٹھ گئے. اب اس انتظار میں کہ حضرت اپنا چہرہ اٹھائیں گے اور کچھ بیان فرمائیں گے. لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ بیان تو ہونا کچھ مزیدار چٹخارے دار قسم کا, تو بیان فرمائیں گے. حضرت بیٹھے رہے مراقب. گھنٹوں گزر گئے. اب حضرت امام صاحب کے دل میں آیا کہ یار یہ تو کچھ بولتے ہی نہیں, کہ چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں, گھر میں بیٹھ جاتے ہیں, کچھ دین کا کام کریں, دین کا کام کریں. وہاں گھر چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد ان پر نزاع کی حالت آ گئی, حالت نزاع. اس حالت میں شیطان ان کے سامنے آ گیا اور شیطان نے پھر اللہ کی توحید پر سوال کرنا شروع کر دیے. کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ ہاں ایک مانتا ہوں. کیسے؟ اللہ تو دو ہے. تو حضرت نے اللہ کی توحید میں ایک دلیل دی. شیطان نے اسے رد کر دیا. شیطان عالم کے سامنے علامہ بن کر آتا ہے. جیسے ایک دنیا دار کے سامنے بڑا بن کر آتا ہے نا, تو ہر ایک سے بڑا بن کر اس کے سامنے آتا ہے. تو عالم کے سامنے عالم نہیں علامہ بن کر آئے گا. تو شیطان نے ان کی دلیل کو رد کر دیا. اگلی دلیل وہ بھی رد, اگلی دلیل وہ بھی رد. روایت میں آتا ہے کہ جو حضرت کے ساتھ بیٹھے تھے, حضرت کے شاگرد, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید میں انہوں نے 100 دلائل دیے اور 100 کے 100 شیطان نے رد کر دیے. اب کیا تھا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ایمان کی فکر ہونے لگی کہ میں کس ایمان پر تھا. پوری زندگی گزر گئی, میں کس ایمان پر تھا. تو اچانک حضرت کی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی کی ایک آواز سنائی دی. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, جس سے چاہے جب چاہے جتنا جو چاہے اس کو اس کے ساتھ معاملہ فرمائے. یہ فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ نے ان کی آواز وہاں پہنچا دی اور حضرت امام فخر الدین رازی نے سنا کہ حضرت شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ فخر الدین یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ کی دلیل میں توحید کی دوں گا؟ اللہ کی توحید بنا دلیل کے ہم مانتے ہیں. یہ ہے توحید مطلب, کہ اللہ کی توحید, اللہ کو ایک ماننا, یہ بغیر دلیل کے ہم مانتے ہیں. حضرت امام فخر الدین رازی نے آواز سنی, فوراً فرمایا میں اللہ کو بلا دلیل مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. جیسی حضرت نے یوں کہا, شیطان رفو چکر ہو گیا, بھاگ گیا. لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے, یہ جو بلا دلیل کے ہم مانتے ہیں یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان بالغیب. اور ہمارا دین کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ایمان رکھیں, کیا دیکھ کر یا بغیر دیکھے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہمارا ایمان دیکھا نہیں ہے, مشہودی نہیں ہے, بلا دلیل ہے. ہمارا ایمان بالغیب ہے. لہذا ہمارا ایمان بالغیب, غیب کے پردوں میں چھپی ذات, جس ذات کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو کیسے پہچانے؟ یہی تو ہمارا ایمان کا ہم سے سوال ہے. اگر جو چیز ہم نے دیکھی تو ہماری عقل میں وہ فٹ نہیں آ سکتی. تو ملحدین کی طرف سے یہ جو وار ہیں یہ بہت ہوتے ہیں. ان سے بچنے کا ایک ہی حل ہے, شیخ کے ساتھ نتھی رہو بھائی, شیخ کے ساتھ نتھی رہو, شیخ کے ساتھ تعلق رکھو. انشاءاللہ یہ سارے ادھر الٹے سیدھے جو خرافات ہوتی ہیں نا, بدعات ہیں, رسومات ہیں, بری عادات ہیں, یہ سب رفو چکر ہو جائیں گے. یہ عاجز عرض کیا کرتا ہے کہ جو صاحب نسبت ہو اور کسی متبع سنت بزرگ کے ساتھ اس کا تعلق ہو, کبھی بھی وہ مماتی نہیں بن سکتا, کبھی بھی رافضی نہیں بن سکتا, کبھی بھی قادیانی نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر توحید ہے, اس کے اندر ایمان بالغیب کی شمع جل رہی ہے, اس کے اندر اپنے شیخ کو حق سمجھنے کی شمع جل رہی ہے. اور جس شمع کو خود اللہ نے روشن کیا ہو تو کوئی اسے بجھا سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے, ہمیں توحید مطلب نصیب فرمائے, توحید مطلب کے تقاضے ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم اپنے اللہ سے صلح کر لیتے ہیں, بیعت کرتے ہیں, اور اس بیعت کے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ایک عزم کر رہے ہیں. عزم ہے کہ یا اللہ آج اور آج سے پہلے جو ہم سے نادانیاں ہوئیں, آج اور آج کے بعد ہم ان کو نہیں دہرائیں گے, اور ہم اپنے اللہ کو اپنے سے راضی کرنے کی ایک دھن اور ایک فکر اپنے اوپر سوار رکھیں گے.
اللہ تعالی ہمیں یہ ذوق نصیب فرمائے. اس عاجز کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. یا اللہ میں نے ہر گناہ سے ہر خطا سے سچی توبہ کی. یا اللہ میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما. یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. آمین. اللہ تعالیٰ کو مبارک فرما دے. مراقب ہو جائیں تھوڑی دیر. اذان کا جواب بھی آہستگی کے ساتھ دل ہی دل میں دیتے رہیے. اللہ خدا بندہ مقصود ماتوئی ورضائی تو. خدا بندہ مقصود ماتوئی ورضائی تو. مارا محبت و معرفت خود بدئی. مارا محبت و معرفت خود بدئی. الہی مارا آبدی کے بدستان خود دادئی. الہی استو تیرا میخواہم. مؤمنہ ذکر خدا بس یاری کو. تو بیابی درد عالم
جان است تو، پاکی دل ز ذکر رحمان است تو. اللہ اللہ این چه شیرین است نام، اللہ اللہ این چه شیرین است نام. شیر و شکر می شود جانم تمام. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، نام کیا یہ عاشقوں کی جان ہے. ہر دم اللہ 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 کر، ہر حال میں اللہ 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 کر، ہر سانس میں اللہ 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 کر. اللہ تیرا مالک ہے، اللہ تیرا خالق ہے، اللہ تیرا رازق ہے، اللہ تیرا مالک ہے. اللہ کو ہر دم یاد کر، پیارے اللہ کو ہر دم یاد کر. اس نام سے دل شاد کر، اپنا اجڑا وطن آباد کر. گر عاقبت درکار ہے. اللہ 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 کر، اس نام سے دل شاد کر. اپنا اجڑا وطن آباد کر، گر عاقبت درکار ہے. یاد کر دی بوقت زادن تو، یاد کر دی بوقت زادن تو. ہم خنداں بودن تو گریاں. یاد کر اس وقت کو کہ جب تو دنیا میں آ رہا تھا، سب ہنس رہے تھے مگر تو روتا ہوا رہا تھا. یاد کر دی بوقت زادن تو، ہم خنداں بودن تو گریاں. اینچو نیزی بوقت مردن تو، اینچو نیزی بوقت مردن تو. زندگی ایسی گزار کہ جب تیرا وقت آخر آ پہنچے، ہم گریاں شوند تو خنداں. سب رو رہے ہو کہ دنیا سے ایک نیکوکار جا رہا ہے، مگر تو ہنستا ہوا اللہ کے روبرو جا رہا ہے. بندے تو کر لے بندگی،
بندے تو کر لے بندگی، دولت بھری ہے زندگی، عیسیاں سے کر شرمندگی، عاصی کا گھر فی النار ہے۔ اللہ 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 کر، ہر دم اللہ 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 کر، اللہ 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 اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارا یہ ٹوٹا پھوٹا ذکر، ہمارے ایسے اعمال صالحہ، جیسے ہم کمزور ہمارے اعمال بھی کمزور، یا اللہ بس جیسے تیسے ہیں سب قبول فرما، یا اللہ انہی کو قبول فرما کر ہم سے راضی ہو جا، اور ہماری تمام لغزشات اور خطاؤں پر سے صرف نکاح فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، آئندہ ہر قسم کی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے نفس امارہ کو ہم سے دور کر، اور ہمیں نفس مطمئنہ کی دولت نصیب فرما، یا اللہ وہ نفس جو کہ مطمئن ہو تیری شریعت پر، تیری توحید پر، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، یا اللہ تمام عقائد پر، عقائد حقہ پر، یا اللہ ہمیں ایسا نفس مطمئن نصیب فرما، اور جو اس نفس مطمئن کو تیری طرف سے بشارت پہنچتی ہے قرآن سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ہمیں اس بشارت کا مزداق بنا دے، ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنا دے۔ باوجود یہ کہ ہم اپنے اعمال پہ اگر غور کریں تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا کہ جو اس کے لائق ہو، مگر کیا کریں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم یاد آتا ہے کہ اللہ سے جنت مانگو اور جنت الفردوس مانگو۔ اللہ ہماری تو یہ اوقات نہیں، ہماری تو یہ ہمت نہیں کہ آپ سے اپنے اعمال کے بھروسے میں جنت الفردوس کا سوال کریں۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم فرمان کو آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں، آپ جانے آپ کے نبی جانے، اور ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ فرمانا۔ یا اللہ انہوں نے ہم سے یہ حکم دیا ہے ہمیں، اور ہم آپ سے ان کا حکم آگے رکھ رہے ہیں۔ یا اللہ آپ اپنے نبی کو خوش کر دیجئے اور ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو خوش کرتے ہیں، دشمنوں کو ناراض۔ یا اللہ نفس و شیطان آپ کے دشمن ہیں، انہیں ناراض کر دیں۔ حضور علیہ السلام آپ کے دوست ہیں، آپ کے حبیب ہیں، آپ کی محبت اور آپ کی محبوبیت رکھنے والے ہیں۔ بس اللہ کو آپ ان کو اپنے سے راضی فرما دیجیے اور ان کے سامنے شرمندہ ہمیں نہ فرمائیے گا۔ یا اللہ ہمیں شرمندگی سے بچا لیجیے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی مطلق ذات اور ہم تیرے عاجز اور فقیر بندے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ روز محشر ہمارے گناہوں کو عذر قبول فرما لینا، ہمیں حضور علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ فرمانا۔ گر تو بینی را حسابا ناگزیر، اگر تو ہمارا حساب لینا ناگزیر سمجھے، ضروری سمجھے تو لے لینا، مگر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، حضور علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ فرمانا۔ حضور کی نظروں سے اوجھل رکھتے ہوئے ہمیں یا اللہ رکھ لینا، یا اللہ ہمیں رکھ لینا اور ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ فرمانا۔ یا اللہ تو معاف کرنے والی ذات اور معافی کو پسند کرنے والی ذات ہے،
اللہ پس کو ہمیں معاف فرما دے، جنت الفردوس ہمارا مقدر بنا دے، جہنم سے گردن ہماری ہٹا دے، یا اللہ نفس و شیطان کے مکر وار کو فتح فرما دے اور ہمیں بے عیب زندگی نصیب فرما، تقوی طہارت والی پاکیزہ ترین زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے دوستوں کی نسبت کے اندر، اپنے مشائخ کی نسبت کے اندر رنگ جانے کی توفیق عطا فرما، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا چلنا پھرنا، چال ڈھال، گفتار رفتار کردار سب اپنے مشائخ جیسا بنانے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جس طرح وہ حضور علیہ السلام کے اندر ان کے رنگ کے اندر رنگے اور ان کے اندر ڈھلے ہیں، یا اللہ بس ہمیں بھی وہ نسبت نصیب فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خاصہ نصیب فرما، خصوصیت رکھنے والی وہ نسبت جس کے اندر حضور علیہ السلام کے اندر ہم ڈھل جائیں، اس مبارک سانچے کے اندر ہم ڈھل جائیں، یا اللہ ہمیں وہ نسبت خاصہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں تک پہنچا دے، رمضان کی رحمتیں، مغفرتیں، جہنم سے آزادیاں ہم سب کو نصیب فرمانا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میرے تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے راضی ہو، سب کو خیر و برکت نصیب فرما، سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں مقبول فرما، دین و دنیا ان کے لیے بھلی کر، ان کو راحت نصیب فرما، رحمت نصیب فرما، نفس و شیطان کے اندھے کے حملوں سے محفوظ فرما، پاکیزہ زندگی، پاکیزہ کردار، پاکیزہ سوچ عطا فرما، سب کو خیر و برکت نصیب فرما، سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اور رحمتیں عطا فرما، عافیتیں سلامتیں عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ قرض خواہ ہیں ان کے قرضوں کو اتار، جو ہر قسم کی کسی بھی الجھن کا شکار، یا اللہ ان کو اس الجھن سے نکال، ان کے لیے مشکلوں کو ریت کی دیوار بنا دے اور ان کے لیے آسانیاں عطا فرما، عافیتیں نصیب فرما، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِالْأَلْفِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وصلی اللہ وسلم علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔